بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر آمنہ. یوزلی میں اپنے ولاگس جو ہیں وہ بناتی ہوں پولیٹیکل انریسٹ جو پاکستان میں ہوا ہے، اور جو میرا پرسپیکٹیو ہے یا ایز اوورسیز پاکستانی یا ایک عام پاکستانی کے حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنی آواز اٹھاؤں. جو میں غلط سمجھتی ہوں میں اس کو غلط کہوں، جو میں صحیح سمجھتی ہوں اس کو میں سپورٹ کروں، اور ریگارڈلیس آف دا پولیٹیکل پارٹی. اور لیکن سم ٹائمز پاکستان میں ایسے سوشل ایشوز، ایسے اندوہناک واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے پاس ایک وزڈم ہوتا ہے اور وہ اس کے ایکسپیرئنس سے آتا ہے. اور جب اس طرح کے ایشوز اس سوسائٹی میں آتی ہیں تو سوشل چینج کے لیے ان کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. جب یہ واقعہ سنا گیا اور ابھی ہمارے ذہن میں نور مقدم کا جو اس کی ابھی یاد ہے، ابھی اس کے لیے جو شوق ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، اور ابھی وہ زخم ہرے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ایک اور واقعہ سیم ہی ڈائنامکس ہے، اس واقعہ کا سیم ہی کلاس ہے، اپر سوشو اکنامک سٹیٹس ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ویمن جو ہے وہ بہت زیادہ امپاورڈ تھی، اور اس پہ سیم ڈائنامکس جو ہے وہ لگ رہے تھے. اور اس چیز کو آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ کس طریقہ سے یہ جو ویمن ہیں کیسے ٹریپ ہوتی ہیں اس طرح کے ریلیشن شپ میں. یہ ایکچولی شاکنگ بات ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک ینگ گرل ہے، ابھی اس کو کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ٹریپ کر سکتا ہے اپنی باتوں سے. شی از نائف، وہ کر سکتی، وہ ٹریپ ہو سکتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے اتنی امپاورڈ وومن جو کہ فائنینشلی اتنی اسٹیبل ہے اور اتنی پڑھی لکھی ہے، اور اس نے اتنی اسپیشلی یہ سارا میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ ہیپن ہوا ہے. میں نے جب ان کا ان کے والد کا بھی میں نے انٹرویو سنے، 2 انٹرویوز، اور ان کی ایک ریلیٹیو تھی ان کا بھی انٹرویو سنا، تو مجھے تھوڑی سی انسائٹ ہوئی کہ شی ڈیڈنٹ وانا میری ود اینی ون، اور اس نے یہ ایک ڈیسیژن کر لیا تھا. لیکن ہم ایز اے ہیومن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ شادی اللہ پاک نے رکھی ہے کسی ریزن سے، کہ ہر ہیومن بینگ کی کچھ نیڈس ہوتی ہیں اور جہاں ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ہوتا یہ کہ جب ہم کریئر میں پڑھتے ہیں، میں نے ایم بی بی ایس کیا، پھر میں نے ہاؤس جاب کی، میں نے جاب کیا، تو میرا بھی مائنڈ سیٹ ایسا ہی تھا. اور میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ آپ اتنے امپاورڈ ہو گئے ہوتے ہو اور آپ اتنے زیادہ سیلف سفیشینٹ فائنینشلی اور ایموشنلی ہو گئے ہوتے ہو کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی باڈی، اور آپ اس چیز کو بھول جاتے ہو کہ یہ آپ کی ایک نیچرل نیڈ ہے جو کہ آپ کو اس کو پورا کرنے، اور آپ جسٹ ڈینائی کرتے رہتے ہیں بیکاز یو آر سو بزی. اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کی وہ نیڈس ہیں، آپ اس کے لیے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کے لیے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی ججمنٹ جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شی واز آلموسٹ 38-39 ایئرز اولڈ، اور اس نے اپنا کریئر گولز اچیو کر لیے تھے، لیکن اب وہ سیٹل ہونا چاہتی تھی، اور اس وقت ونڈو بہت تھوڑی تھی. اور ایک ہوتا ہے بایولوجیکل کلاک جس کو کہتے ہیں، اور بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں ٹکنگ ویری فاسٹ. تو وہ جو ریپروڈکشن کی جو ونڈو ہوتی ہے اگر کوئی اپنی فیملی بنانا چاہتا ہے وہ بڑی شارٹ ہو جاتی ہے. تو پھر عام طور پہ اس ایج پہ ویمن پینک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کے ڈیسیژنس بہت ہیسٹی ہوتے ہیں. اور یہ بات میں صرف سارا کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، اور کوئی بھی اس سچویشن میں ہو تو وہ ایسے ہی کرے گا. تو جب میں نے ایاز میر کا ایک انہوں نے کالم لکھا، اس میں انہوں نے سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شاہ نواز کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے، آئی کین ہینڈل اٹ، وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اس کی
ایک قسم کا ڈینائل تھا ان فیکٹ سے، بیکاز شی واز کائنڈ آف ڈیسپریٹ ٹو سیٹل ڈاؤن. اور ایک اور چیز جو تھی کہ وہ اس کا کوئی بچپن کا کلاس فیل، تو وہ ڈیپ کنیکشن تھا اپنے کلاس فیل ہونے کی وجہ سے. تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ابھی بھی جو پروفیشنل لڑکیاں ہیں یا بہت کریئر اورینٹیڈ گرلز ہیں، اور میری اپنی ڈاٹرز ہیں، ان کے لیے میرا یہ ایڈوائس ہوتا ہے کہ ڈونٹ پٹ یور سیلف ان دا اسٹیج آف ڈیسپریشن. آپ اپنے آپ کو نہیں اس پہ لے کے جائیں کہ آپ پھر اس کے بعد ریڈ فلیگس کو بھی اب جج نہ کر سکیں. اپنی صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے کریں، اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ آن بورڈ لیں، کیونکہ مجھے خود بھی پتہ ہے کہ جب میں بہت ینگ تھی اور میں نے MBBS کر لیا تھا، تو مجھے کئی دفعہ اپنے امی ابو کی باتوں کو میں اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور بہت پڑھی لکھی بہت امپاورڈ سمجھتی تھی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پیرنٹس وزڈم بہت ضروری ہوتا ہے، اور پیرنٹس کے مشورے میں برکت بھی ہوتی ہے. تو میں اپنی بچیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت آپ بے شک اپنے کریئر کی کرکس پہ ہیں، لیکن آپ کی اللہ پاک نے جو ہمارا کریٹر ہے، اس نے کسی وجہ سے یہ ہماری نیڈس بنائی ہیں اور ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے. تو اس کو آپ اگنور نہیں کریں، اور ٹائم پہ اپنے ڈیسیژنس کریں، اور اپنے پیرنٹس کا ایڈوائس بھی ساتھ لیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی برکت بھی آتی ہے ایڈوائس میں، جب آپ پیرنٹس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور کبھی بھی ڈیسپریشن کی سٹیج پہ نہ جائیں. آخر میں دعا کرتی ہوں اپنے بچیوں کے لیے، اور جتنے بھی ینگ، اور آج کل تو اتنا زیادہ ایجوکیشن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو لڑکیاں وہ آگے جا رہی ہیں اور فائنینشلی اسٹیبل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو صحیح فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہیں. اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے بچے. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اولڈ ہیں، یا پیرنٹس کو بھی اتنا نہیں پتہ جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے. یہ ایسی بات نہیں ہے. پیرنٹس جو ہیں ٹھیک ہے نالج وائز آپ زیادہ ہیں، لیکن وزڈم کے لحاظ سے آپ پیرنٹس کے پیرالل نہیں ہو سکتے. تو یہ والا جو فیصلہ ہے شادی کا، یہ بہت سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ پھر اس کے بعد آگے افیکٹس جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور ایک پوری جنریشن ہے. اور اس کے بعد میں جو بروکن ہوم ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اس کا بروکن ہوم تھا شاہ نماز کا، اور جس کی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل پرابلمس جو آئی تھیں. اور آف کورس پیرنٹس تو ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بچوں کو بھی بے شک وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل انونسبل ہو گئے ہیں، نہیں، وہ بالکل ولنریبل ہیں، اور ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ حافظ. تھینک یو.